سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پختہ عمر کی تھیں، جبکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور جوان تھے۔ یہ ایسے اتفاقات اور قدرتی راز ہائے درو ہیں کہ ان کی توجیحات بیان کرنے سے ہماری زبانیں عاجز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی محبت سے زیادہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کے لیے ایک ہمدرد ماں کے روپ میں دیکھنا پسند کیا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محبت کرنے والی بیوی، بچوں کے لیے ہمدرد اور نیک دل ماں کا انداز اپنا کر کمال کر دیا۔ یہ واحد خاتون ہیں، دنیا کی تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ایجاب و قبول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام تر تعریف اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا شرف عطا کیا اور ہمیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے بنایا۔ ہم خاندان مضر کے اصل لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا خادم اور متولی بنایا ہے۔ اس نے ہمارے لیے ایک گھر بنا دیا جس کا ہم حج کرتے ہیں، اور اس گھر کو ہمارے لیے قابل احترام اور امن کا گہوارہ بنا دیا، اور ہمیں لوگوں کا حکمران بننے کا اعزاز عطا کیا۔ حاضرین ذی وقار، یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس کے مقابلے کا کوئی دکھائی نہیں دیتا، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کم ہے۔ دولت کا کیا ہے، یہ تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، ہاتھوں کی میل ہے، آج ایک کے ہاتھ میں اور کل کسی دوسرے کے ہاتھ میں۔ تم میرے لاڈلے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی قرابت داری کو جانتے ہو، اس کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ یہ آج سیدہ طاہرہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، اور اس کا حق مہر جلد یا بدیر میرے مال سے ادا کیا جائے گا۔ بلا شبہ یہ پورے خاندان اور اہل مکہ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ سیدہ طاہرہ خدیجہ کی شادی کا اہتمام ان کے والد خویلد بنت اسد نے کیا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ ان کے والد زمانہ جاہلیت میں بپا ہونے والی لڑائی حرب الفجار میں پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس لیے سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا اہتمام ان کے والد کی جانب سے کی جانے والی بات تاریخی اعتبار سے درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ سیدہ طاہرہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی شادی کا اہتمام ان کے چچا عمرو بن اسد بن عبد العزیٰ نے کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طاہرہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسے ہونہار ہم صفت نوجوان ہیں کہ جس کو رشتہ دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حسن و جمال کے پیکر اور صداقت و امانت کے خوگر، اس نوجوان کو بھلا کون فراموش کر سکتا ہے؟ اس کی ہمارے ساتھ قرابت داری ہے، زہ نصیب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ ختم کیا تو سیدہ طاہرہ خدیجہ بنت خویلد کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں واقعی ہی ایسا بنایا جیسا کہ ابھی خطبہ نکاح کے دوران بیان کیا گیا ہے۔ اس نے ہمیں لاتعداد لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عرب کے سردار اور قائد ہیں، اور ہمارے گھر آنے والے مہمان واقعی فضل و شرف کی چوٹی پر فائز ہیں۔ مہمانان گرامی، آپ کی عظمت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لوگوں میں سے کوئی ایک فرد بھی آپ کی برتری، عزت اور شرف کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری آپ کے ساتھ رشتہ داری قائم ہوئی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، گواہ رہنا، میں خدیجہ بنت خویلد کی سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کا اعلان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے چاہا کہ سیدہ طاہرہ خدیجہ کا چچا شادی قبول کرنے کا سب کے سامنے اعلان کرے، کیونکہ وہ ورقہ بن نوفل کی نسبت سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا زیادہ قریب رشتہ دار ہے۔ ابو طالب نے ورقہ بن نوفل سے کہا، میری دلی خواہش ہے کہ سیدہ خدیجہ کا چچا بھی آپ کی طرح شادی کے اعلان کرنے میں شریک ہو۔ تو اس موقع پر سیدہ خدیجہ کے چچا نے یہ کہا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، میں خدیجہ طاہرہ کا سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کا اعلان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی سعادت کا اشارہ حضرت خدیجہ کو ایک مرتبہ خواب میں بھی مل چکا تھا۔ وہ خواب
کتب سیرت و کتب تاریخ میں کچھ اس طرح مذکور ہے کہ ایک رات ستارے غروب ہو گئے، اندھیرا چھا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کئی مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے جو نیند میں خراٹے لیا کرتے تھے۔ تب وہ اپنے بستر کی طرف سے اس حال میں گئیں کہ ان کے ہونٹوں پر خوشی اور مسکراہٹ کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ان کا ذہن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت ان کے دل میں کون سے خیالات در آئے ہیں۔ انہوں نے آرام کے لیے بستر پر اپنے جسم کا پہلو لگایا ہی تھا کہ بڑے پرسکون انداز میں نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ خواب کی وادی میں پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا سورج اتر رہا ہے اور ان کے گھر کے آنگن میں آ کر ٹھہر گیا ہے اور گھر کے دیر و دیوار کو روشن کر رہا ہے۔ پھر یہ روشنی گھر سے نکل کر چہار سو پھیلنے لگی ہے، جس سے لوگوں کے دل اور آنکھ یکساں مستفیض ہو رہے ہیں اور اس روشنی کی شدت آنکھوں اور دلوں پر غلبہ پا رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ اپنی نیند سے اٹھیں اور گھبرا کر اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھمانے لگیں۔ دنیا پر بدستور رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ہر چیز کو اندھیرے نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ خواب میں جو نور ان پر غالب تھا، ان کے احساسات عروج پر تھے۔ دل کی گہرائیوں میں وہ بدستور چمک دمک رہا تھا۔ وقت لمحہ بہ لمحہ گزرتا گیا، لیکن روشنی اور چمک سیدہ خدیجہ کے احساسات سے الگ نہ ہوئی۔ چند ہی لمحے بعد وہ بستر پر دراز ہوئیں تاکہ وہ دوبارہ سو جائیں، لیکن ان کی آنکھوں میں پھر نیند نہ آ سکی۔ ان کا ذہن صاف شفاف، دل میں کھٹکا پیدا ہوا اور عقل روشن ہوئی اور انہیں اپنی خواب کی آہٹ دوبارہ محسوس ہونے لگی۔ ان کا دل ماضی و حال کے خوف اور امید کے جذبات و احساسات سے تقسیم ہو کر رہ گیا۔ یہ واقعی بڑا عجیب و غریب اور خوبصورت خواب تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے آپ سے پوچھنے لگیں، کیا سورج میرے گھر میں، کیا اس گھر سے پھوٹنے والا نور ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے؟ واقعی یہ تو ایک بہت ہی بڑی اور عجیب و غریب چیز ہے۔ جب رات بیت گئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا بستر چھوڑا، صبح کے معمولات سے فارغ ہوئیں۔ صبح سویرے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں تاکہ اسے تاریک رات میں دیکھے جانے والے اپنے روشن خواب کی تعبیر معلوم کر سکیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں تو اسے آسمانی صحیفے کا مطالعہ کرنے میں محو پایا۔ وہ صبح و شام اس کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ جب ان کے کانوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آمد کی آہٹ سنی تو حیرانی سے کہا، خدیجہ طاہرہ آئی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں تمہاری بہن۔ ورقہ بن نوفل نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس بیٹھ گئیں اور خواب میں جو کچھ دیکھا وہ حرف بحرف بیان کرنے لگیں۔ انہوں نے سارا خواب بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتیں غور سے سننے لگے اور ہاتھ میں جو آسمانی صحیفہ پکڑا ہوا تھا اس کا مطالعہ بھول گئے۔ یوں دکھائی دیا جیسے کسی چیز نے ان کے احساس کو بیدار کر دیا ہے۔ انہوں نے پورا خواب بڑے غور سے سنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری بات سنا دی تو ورقہ بن نوفل کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر انہوں نے نہایت ہی پرسکون اور باوقار لہجے میں کہا، میری چچا زاد بہن خوش ہو جائیے، یہ بہت مبارک خواب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ خواب سچ کر دکھلایا تو آپ کے گھر میں نور نبوت ضرور داخل ہوگا اور پھر اس سے خاتم النبیین کا نور پھوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آج کیا سن رہی ہیں، ان کا چچا زاد بھائی انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ دیر کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خاموش کھڑی رہیں۔ ان کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ انہیں امنگوں، رحمتوں اور امیدوں بھرے خیالات پرجوش انداز میں آنے لگے۔ ان کے ذہن میں کچھ چیزیں واضح ہونے لگیں جو پہلے ان کے لیے سربستہ راز تھیں۔ رازہائے دروں سے پردے ہٹنے لگے، بادل چھٹنے لگے۔ ان ورقہ بن نوفل واقعی بہت بڑے عالم تھے اور وہ ان خیالات کی حقیقت کو جانتے تھے جو سیدہ خدیجہ کے دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ وہ اپنے بھٹکنے کی کیفیت سے باہر آئیں جس میں وہ کافی عرصے سے الجھی ہوئی تھیں اور وہ طویل عرصے سے اس بات کی منتظر تھیں وہ انوکھا منظر ان کے سامنے آئے جس کی انہیں زمانہ دراز سے تلاش ہے۔